جی السلام علیکم. آئی ایم اظہر بلال. آئی ایم بیسیکلی ایچ آر پروفیشنل. میں نے اپنی 35 سالہ پروفیشنل لائف کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کام کیا ہے, MBA LLB کرنے کے بعد. اور ریسنٹلی میں نے اپنی ایک جاب ختم کرنے کے بعد اپنا پرائیویٹ کام شروع کیا. ٹیم بنانے کے لیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میجارٹی کسی جگہ پہ بھی کبھی خراب نہیں ہوتی. میجارٹی از ولنگ ٹو ورک, اور وہ کام کرنا چاہتی ہے, دیانتداری سے کام کرنا چاہتی ہے. ہمارے جو کلچر کے اندر ایک چیز ہے نا جو بہت زیادہ خبریت جیسے ہم کہتے ہیں, نیوز ویلیو, وہ نیگیٹو چیز کی ہوتی ہے, وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں تو جو ایک دو لوگ خرابی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خبر لگ جاتی ہے. 90%, 98%, 95% اچھا کام کرنے والے ان کی خبر نہیں لگتی. تو خبریت کہتے جس کو ہیں, نیوز ویلیو کہتے جس کو ہیں, وہ اس کا تعلق نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہے. آپ کبھی کسی اخبار کے اندر 8 کالم کی یہ خبر نہیں دیکھیں گے کہ آج ٹریفک معمول کے مطابق رہی ملتان روڈ کے اوپر, کوئی حادثہ نہیں ہو. خبر یہی ہوگی کہ ٹرالی نے موٹر سائیکل والے کو کچل دیا اور بچہ جو ہے اس کے اوپر دن داڑے اس کا خون بہہ گیا. یہ خبریت ہے. تو پازیٹیو چیزوں کو اگر آپ لے کے چلیں تو میجارٹی پازیٹیو ہوتی ہے. ٹیم بنانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے اندر اچھی چیزیں انکلکیٹ کریں, جو اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. جب آپ کسی چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے. جب کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ آپ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی ساری ٹیم ڈیمورلائز ہوتی ہے اور ٹیگ ٹیم کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. تو ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ اپریشیٹ کریں چیزوں کو, اور جو دوسری چیزیں ہیں نیگیٹو ان کو بڑے احسن انداز میں ان کا نوٹس لیتے چلے جائیں اور ان کی اصلاح کرتے چلیں تو ٹیم خود ہی بنتی چلی جاتی ہے. خیر جو مارکیٹنگ کی تھی اور ایچ آر میں کام کرنا پڑا, ہمارے زمانے میں 85 میں 84 میں پاس آؤٹ ہوا. اس وقت MBA ڈپارٹمنٹ میں 2 اسپیشلائزیشن ہوتی, ایک مارکیٹنگ اور ایک فائنانس. تو میں اپنی طبیعت کے مطابق, مزاج کے مطابق, نمبرز کے ساتھ کھیلنا مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا, تو میں مارکیٹنگ کے فیلڈ کو اڈاپٹ کیا. اور مارکیٹنگ کے اندر ہی ہم اس اسپیشلائزیشن کے اندر ہی ہم پرسنل مینجمنٹ یا ایچ آر پڑھا کرتے تھے ایک سب سبجیکٹ کے طور پہ. بعد میں جیسے جیسے آپ کا کریکولم ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ اسپیشلائزیشنز آتی چلی جاتی ہیں, تو پھر ایچ آر کی اسپیشلائزیشن مرج ہوئی. اور میں تقریباً 89 سے ہی ایچ آر پڑھا بھی رہا ہوں اور ایچ آر جو ہے اس کے اوپر پریکٹس بھی کر رہا ہوں. لیکن اس زمانے میں یہ اسپیشلائزیشن تھی. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ایویلیشن کیسے کرتے ہیں, ہمارے زمانے جب 85 میں ACRs کا زمانہ تھا, اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوا کرتی, جو پاک ملٹری کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہی پرفارمنس اپریزل ہوتی تھی. آئی ایم لکی کہ اس وقت پرفارمنس اپریزلز کا رواج پاکستان میں جب آیا تو بڑی ابتدائی طور پہ کچھ کمپنیز کے اندر یہ تھا. ہماری کمپنی میں بھی یہ سٹارٹ ہوا. ہماری کمپنی میں جو ٹریڈ یونین تھی وہ بہت زیادہ پاورفل تھی, تو ہم نے باقاعدہ مینجمنٹ سٹاف میں تو سب لوگ ہی پرفارمنس اپریزلز جو ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کیا. ہم نے ورکرز کے اندر پرفارمنس اپریزل کو انٹروڈیوس کیا, اور جب ورکرز کے اندر پرفارمنس اپریزل کو انٹروڈیوس کیا تو یونین کے دوستوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ آپ اگر اس سسٹم کے تحت آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرفارمنس اپریزل کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں. وہ فیڈ بیک کے اوپر وہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر آپ کا سپروائزر جب کو آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو ایگری اور ڈس ایگری. جب ایگری کر کے سائن کر دیتے ہیں تو اس کو وہ پنجابی میں کہتے تھے تو سیدھے اپنے ہاتھ وڑ دو گے اور پر کٹ دو گے. اف یو ول ایگری کہ میری پرفارمنس ٹھیک نہیں اور آپ نے دستخط کر دی تو پھر تو آپ اپنے جو ہے وہ ہاتھ پیر آپ نے باندھ دیے. تو یہ سسٹم بہت خراب ہے. تو میں نے اس کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا کہ جو اوپینین میکرز تھے 30-35 پوری فیکٹری میں, ان کو اکٹھا کر کے ایسے کانفرنس روم کے اندر اکٹھا کر کے تو ان کے ساتھ بات چیت کی. اور میں اس چیز کا بڑا بلیور ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا ایک سسٹم ہماری کمپنی کے اندر ایسا چل رہا ہے کہ سال کے اینڈ پہ
آپ کی کارکردگی کو ایک سپروائزر بیٹھتا ہے اور آپ کا گریڈ اے اور بی اور سی مارک کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کے انکریمنٹس لگتے ہیں، کسی کا کیا انکریمنٹ لگتا ہے، کسی کا کیا لگتا ہے، اور یہ سسٹم ہے، اس کو ہم ACR کہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کی کیا پرفارمنس اپریزل اس نے آپ کی قسمت جو ہے وہ بنا دی یا بگاڑ دی۔ اب اس کے مقابلے میں ہم ایک ایسا امپروو نظام لانا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کے سپروائزر آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ گپ شپ لگائے، آپ کو فیڈ بیک دے کہ آپ کی پرفارمنس میں یہ چیزیں اچھی تھیں، یہ چیزیں قابل غور تھیں اور ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ آپ کی اس اصلاح کے اندر ہم آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کی کوئی اسکل میں اضافہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، یا آپ کی انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے آپ کی کارکردگی بڑھانے سے۔ تو اور آپ ایگری کریں گے تو وہ آپ کی پرفارمنس کو کم مارک کرے گا، ایگری نہیں کریں گے تو آپ اس کے لاجک کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ دونوں میں سے کون سا سسٹم اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ دوسرا سسٹم اچھا ہے، تو میں نے اس کا نام پرفارمنس اپریزل ہے، پہلے والا کا ACR ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ بڑا اچھا سسٹم ہے، یہ نافذ کرو۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کا اوپینین جب سامنے آیا، اور پھر سپروائزرس کو ٹریننگ دی کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں، ایسے مت کریں جیسے ان کے خدشات ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، بلکہ اس کو خیرخواہی کے جذبے کے تحت کریں اور واقعتاً پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کریں۔ الحمدللہ اس کے رزلٹ نکلے اور لوگوں کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی۔ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک کمپنی کے اندر جب گیا، سپلائی چین کے اندر میں نے جوائن کیا، اور انیشلی میری کوئی 6-8 مہینے جاب جو پروڈکشن کے اندر تھی۔ ویئر ہاؤس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا جہاں پہ چوری چکاری کا بڑا الزام لگا ہوا تھا کہ وہاں پہ اسٹاک جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، اور فارماسیوٹیکل کی پروڈکٹس جو ہیں وہ بڑی والیوم میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن مہنگی ہوتی ہیں۔ میڈیسن چھوٹی سی چیز جو ہے مہنگی ہوتی ہے، اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک ویئر ہاؤس کے اندر ایک چھوٹا کمرہ تھا، اس کو بھی ویلیویبل آئٹمس کے لیے تالا لگا کے سپروائزر صاحب اپنی جیب میں چابی رکھتے تھے۔ تو جب مجھے وہاں پہ یہ بتا کے جو ہے وہ بھیجا گیا کہ وہاں پہ چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو جا کے کنٹرول کرنا ہے، تو اب میں سوچوں کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا تو جا کے کیسے ایک دم چوری کو کنٹرول کروں گا۔ تو میرا بلیف ہے اس بات کے اوپر کہ سارے لوگ خراب نہیں ہوتے ہیں، اس میں اکا دکا خراب ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا، اور باقی لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ایک ٹیگ لگ جاتا ہے اور خبر بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ تو میں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی ایکسیپٹیبلٹی کو کس طریقے سے انشور کروں۔ تو میرے دماغ میں ایک ہی چیز آیا، میں بڑا بلیور ہوں اس بات کا کہ آپ اگر آپ کی اخلاقی پوزیشن اچھی ہے، آپ اپنا ویلیو سسٹم جو ہے اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، تو ایک اخلاقی برتری آپ کو اپنی کولیگز کے اوپر آ جاتی ہے اور آپ کا عزت احترام کا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنا مرضی ہے ہم دین سے دور ہوں، لیکن اچھائی کو اچھائی سمجھا جاتا ہے، اور برائی جو ہے وہ کبھی بھی اس کی پذیرائی اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو میں نے سارے دوستوں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ انہوں نے میری ڈیوٹی یہاں پہ لگائی ہے، اور آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کا جو اجتماعی تاثر ہے اس میں کوئی ایسی سیٹسفیکشن نہیں ہے، بلکہ آپ کی انٹیگریٹی یا دیانتداری بڑی کوشچن مارک ہے۔ اب میرا اور آپ کا جو رشتہ بن گیا وہ یہ بن گیا کہ میں آپ کو باس بن کے آ گیا اور آپ میرے ساتھ کولیگ ہیں، اب ہماری عزت اور بے عزتی سانجھی ہوگی۔ اب جو کچھ بھی ہم نے بیہیو کرنا ہے، اب آپ کی اس جو اوور آل پرسیپشن ہے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں میری عزت بھی اور گڈ ول بھی بیڈ ول بھی، اور میری عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج سے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی کوئی ویلیو سسٹم کا جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں، اور آج کے بعد ہمارے یہاں عزت احترام جو ہے نا وہ عہدے کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عمر کی بنیاد پہ ہوگا، اور یہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا، یہ ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا۔ تو یہ بات ایک ایسی تھی کہ جو سب کو امیجیٹلی سمجھ آئی، اور اس لیے بھی سمجھ آئی کہ میری عمر ان کے اندازے کے مطابق سب سے چھوٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو باس جو ہے وہ کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی، وہ کوئی 20
22 لوگ تھے، تو میں نے کہا سارے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی ایج بتاتے ہیں. تو میرا اندازہ بھی یہی تھا، اور حقیقت میں سب سے زیادہ عمر میں چھوٹا نکلا اس وقت. وہ میرا خیال 28 سال میری عمر تھی. اس کے نتیجے میں ایک صاحب جو بالکل نحیف قسم کے تھے، کو 58 ایئر کے قریب، 2 سال کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ تھی، وہ بڑے خوش ہوئے اور سامنے آ کے بیٹھ گئے. ایک اور دوسرے صاحب تھے جو اس کے بعد عمر میں تھے، تو یہ دونوں سب سے زیادہ تجربے کار بھی تھے. تو جب اس طرح کی بات کی تو ان کو یہ بات بہت پسند آئی، اور پھر الحمدللہ میں نے اپنے بیہیویئر میں بھی اس چیز کو اب مینٹین کیا. کسی کو صدیق صاحب کہنا شروع کر دیا، کسی کو جمیل صاحب کہنا شروع کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سے چھوٹے مرتبے کے اعتبار سے جو لوگ ہیں ان کو بھی عزت احترام اور صاحب کر کے بلاتے ہیں، تو آپ کو کسی کی عزت کرنے میں کوئی بخیلی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور یہ جب رواج دیا، اور پھر ساتھ ہم الحمدللہ نماز وغیرہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، تو 1-2 تو پہلے ہی پڑھتے تھے اور باقی جو ہے وہ ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے. تو ہم نے ایک ماحول ایسا بنا دیا کہ جس میں بڑا خیر خواہی کا ماحول تھا، ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کا ماحول تھا. تو مجھے تو اس کے بعد بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اس چیز کو پھر ساری زندگی میں نے مینٹین کر کے رکھا کہ لوگوں کو ایسے ہی اپنے قریب لایا جا سکتا ہے. دیکھیں، ایچ آر بنیادی طور پہ ایک لنک ہے ٹاپ مینجمنٹ کے درمیان اور جو آپ کے ورک کلاس ہے، لوور مینجمنٹ ہے، یا آپ کے ورکرز ہیں، ان کے درمیان ایک برج ہے. نیچے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ویلفیئر اور ہماری ویل بینگ کی بات کریں گے، اوپر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کو نیچے امپلیمنٹ کریں گے. تو اس اعتبار سے جو بہترین ماڈل ہے وہ آپ کا اپنا بیہیویئر ہونا چاہیے. وہ بیہیویئر یہ ہے کہ جب آپ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو ان کو آپ وہ ایڈوائز کریں کہ جو ایڈوائز نیچے کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنی گڈ بکس میں آنے کے لیے کوئی ایسی قسم کی پالیسیز نہ بنوائیں جس سے وہ نیچے والے جو ہیں وہ تنگ ہوں، بلکہ آپ کی پالیسیز سے ریفلیکشن ہونی چاہیے اس بات کی کہ آپ امپلائیز کے خیر خواہ ہیں. اور جب کمپنی کے ٹاپ مینجمنٹ اور نیچے کے لوگوں کا آپس میں یہ ٹرسٹ بن جاتا ہے، خیر خواہی کا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے، تو پھر پرفارمنس مجموعی طور پہ آگے بڑھتی ہے. میں نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ ایچ آر کے لوگ جب مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو امپلائیز کے ایڈوکیٹ نہیں بنتے، اور امپلائیز کے بارے میں جو فیئر بات ہوتی ہے وہ اوپر پروجیکٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو امپلائیز میں وہ پالیسیز کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو دونوں سائڈ پہ ایڈوائز کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ جائز اور ناجائز کے پیمانے کو اپنے سامنے رکھیں. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ساری باتیں مینجمنٹ کی درست ہوں، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ورکرز کی غلط ہوں. تو جائز اور ناجائز کی بنیاد پہ اگر آپ حمایت اور مخالفت اور یا اختلاف کرتے ہیں تو آپ اپنی کریڈیبلٹی بہت جلد مینجمنٹ کے سامنے بھی اور ورکرز کے سامنے بھی وہ لے کے آ جاتے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو شعار بنایا وہ یہ بنایا کہ آپ کی انٹیگریٹی کی ڈیفینیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. سم ٹائم آپ دیانتداری کی بات کرتے ہیں، مینجمنٹ کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہی بات پائیدار ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ آپ کی بات کے معترف ہو جاتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک ایموشنل انٹیلیجنس کا تعلق ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مینجمنٹ، ہر انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی انٹیلیجنس کا، اس کے جذبات کا، اس کے ایموشنز کا، اس کے آئی کیو لیول کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہوتا ہے. جب آپ مینیجریل پوزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ آپ کچھ ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں سے بہتر پرفارمنس جو ہے نا وہ نکال سکیں. اور بہتر پرفارمنس لوگوں سے نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رعب اور دبدبے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کا ایک تعلق بنا کے، ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کا ہیلپنگ اور کیئرنگ ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کر کے آپ ان سے جو ہے اچھی پرفارمنس نکال سکتے ہیں.
اور وہ اچھی پرفارمنس آپ کے لیے بھی اچھا رزلٹ لے کے آتی ہے اور ورکرز بھی اس میں سے جو اور آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کا بھی اس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے. اچھا, کلچرل وزڈم کا جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو کہ ایک اخلاقی اور رہائشی سیٹ اپ ہے, ہماری ایک رہتل ہے, ہماری سول سوسائٹی ہے, اس میں جو ہے چھوٹے اور بڑے کا کنسیپٹ موجود ہوتا ہے. اور چھوٹے اور بڑے کے کنسیپٹ میں ہمارے بزرگ ہمیں کوئی نہ کوئی کہانیاں سناتے ہیں, کوئی نہ کوئی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. اس کو میں کلچرل وزڈم کے طور پہ جو ہے وہ کہتا ہوں. اور اس کی میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے اپنے کلچر کے اندر کہ میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی. یہ آپ نے بھی سنی ہوگی. جب میں نے لا کے اندر داخلہ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قانون کی اور لا کی ایک ڈکٹم ہے, ایک اصول ہے کہ ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز اوور رول دا لا. جب دو پارٹیز جو کنفلکٹنگ یا لیٹیگنٹ پارٹیز ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے مخالف پارٹی ہیں, وہ عدالت کے اندر مقدمہ انہوں نے کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف, وکیل پیسے دے کے ایک نے بھی ہائر کیا ہوا, دوسرے نے بھی ہائر کیا ہوا, اور عدالت جو ہے وہ دونوں کے وکلاء کے دلائل کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچے گی. لیکن ون فائن مارننگ وہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپس میں کسی دوست احباب نے ملا کے صلح صفائی کرا دی, اب ہم آپس میں راضی ہو گئے ہیں تو ہم یہ کیس وڈرا کرنا چاہتے ہیں. عدالت کا جج ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے چونکہ کیس فائل کر دیا تو فیصلہ میں نہیں کرنے, آپ نہیں کر سکتے. اب یہ جب بات میرے علم میں آئی کہ ایگریمنٹ جب پارٹیز کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ قانون سے بالا تر ہو جاتا ہے, تو یہ بیسک قانون ہے. تو یہ ہمارے کلچر نے بتایا ہوا کہ میاں بھی راضی کی کرے گا قاضی. تو اس چیز کو میں نے اپنے کاؤنسلنگ کے اندر بے شمار دوستوں کو یہ کہتا ہوں, خاص طور پہ میاں بیوی کو, کہ آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان کے درمیان میں جب کوئی تیسرا بندہ آ جاتا ہے نا, تو وہ تیسرا بندہ اپنے وجود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے درمیان گیپ زیادہ بڑھاتا ہے. تو کوشش یہ کریں میاں بیوی کہ آپ کے تعلقات کے بیچ میں کوئی تیسری طاقت نہ آئے. ایک تو طاقت پہلے یہ ہے شیطان کی, وہ جو پھوٹ ڈالتا ہے, اور سب سے زیادہ جو پسندیدہ اس کے پاس کام ہوتا ہے وہ ریلیشن شپ کو بریک کرنا ہے, اور امنگسٹ دا ریلیشن شپ وہ میاں بیوی کے تعلق کو خراب کرنا ہے. سملرلی امپلائمنٹ کا ریلیشن شپ, سملرلی باس اور سب آرڈینیٹ کا ریلیشن شپ, سملرلی ایک کولیگ کا ریلیشن شپ. تو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کے اوپر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اپنی ریلیشن شپ بلڈنگ کو مینیج کر لیتا ہے صحیح انداز میں, وہ زندگی کے ہر شعبے میں, خواہ وہ نجی ہو, سماجی ہو یا ورک پلیس کے اوپر ہو, وہ ایک کامیاب انسان ہے. دیکھیے, کنسلٹنسی میں نے اس لیے اس سیگمنٹ کو جوائن کیا, مینجمنٹ ہاؤس میں کنسلٹنسی کا پروجیکٹ اس لیے ایڈ کیا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے, میری زندگی کا جتنا تجربہ ہے وہ اس کارپوریٹ لائف کے اندر ہوا ہے, اور آپ کی کا تجربہ آپ کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں سم ٹائم, اور وہ 30-35 سال کام کر کے ہم نے کچھ ٹھوکریں کھائی ہیں, کچھ کامیابیاں کی ہیں, کچھ ناکامیاں کی ہیں. آپ کی ناکامیوں کے اندر بھی بہت بڑا ایک تجربہ ہوتا ہے, آپ کی کامیابیوں کے اندر ایک بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو ہیں اپنی ینگ جنریشن تک پے بیک کریں, اور اس ایکسپیرینس کو اپنے کارپوریٹ لائف گزاری ہے ان کمپنیز کو بھی اس سے آگاہ کریں. اس بنیاد پہ یہ کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے ابھی تک 1 مہینہ ہو گیا یہ کام شروع کیا, تو چند کمپنیز کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی ہیں, تو وہ اتنی کامیاب ہوئی ہیں کہ جس سے مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے. تو پے بیک کرنے کے لیے, سوسائٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے, اپنے ینگسٹرز کو ہیلپ کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے. اور زیادہ تر جب آپ HR کنسلٹنٹ کے طور پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کا جونیئر کولیگ HR کا کوئی بیٹھا ہوتا ہے دوست, تو اس کو آپ کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اپنے ایکسپیرینس اس کو جو ہے کیس اسٹڈیز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. اور دوسرا جو ایک پہلو ہوتا ہے مانیٹری, تو وہ میرے نزدیک اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو پے بیک کیا جائے.
جہاں تک نئے آنے والے ایچ آر کے جو پروفیشنلز ہیں ان کا تعلق ہے، ان کو میں عام طور پہ جو نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ ایچ آر کو ایک ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے مت سمجھیں۔ ایچ آر بنیادی طور پہ ایک فلاسفی کا نام ہے، اور وہ فلاسفی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا احترام کریں، اور جب لوگوں کی عزت اور احترام اور ان کی ویل بینگ کا کام کریں گے تو وہ ایک بہترین ریسپونڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف پرفارمنس۔ اور اس بنیاد پہ جب آپ ایچ آر رول کوئی اختیار کرتے ہیں کمپنی کے اندر تو ہمیشہ لوگوں کو جائز اور ناجائز کی بنیاد پہ جزا اور سزا کا سلسلہ رکھیں۔ تو جب اچھی چیزوں کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیں، اچھی چیزوں کو اتنا پروجیکٹ کریں تو ان کا رواج عام ہو جائے اور لوگ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ نیگیٹو چیزوں کو بڑی حکمت کے ساتھ نوٹس لیا جائے، کیونکہ جب تک آپ نیگیٹو چیزوں کا نوٹس نہیں لیتے ہیں، یہ ایک ناپسندیدہ کام ہوتا ہے اور وہ پاپولر کام ہوتا ہے، کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا۔ تو اس کی نشاندہی کریں لیکن اصلاح کے جذبے کے ساتھ، اس کی تصدیق نہ کریں۔ اور اس لیے ایک اصول بھی ہے کہ آپ کسی کو ریپریمنڈ کرتے ہیں، کسی کو واضح نصیحت کرتے ہیں تو پرائیویٹ پبلکلی نہ کریں، اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ پبلکلی کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھائی ہے۔ کسی آدمی کا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو وہ تخلیہ کے اندر کریں، وہ عوام کے اندر مت کریں۔ اور کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پبلکلی آپ اپریشیٹ کریں۔ تو یہ وہ ہمارے دین کے جو بنیادی اصول ہیں، ہمارے ایتھیکل ویلیوز بھی وہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ایچ آر کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ایچ آر ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے تو یہ کہیں باہر سے ہی کسی مخلوق نے بھیجا ہے۔ میں نے آج تک ہیومن ریسورس کو جتنا سبجیکٹ کے طور پہ اسٹڈی کیا ہے، ہر وہ کام کہ جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، انسان کو بنانے والی حیثیت اور ہستی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ سے بہتر انسان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جس طریقے سے ٹریٹ کرنے کا ضابطہ دیا ہے، اس طریقے سے آپ اسے ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ ان کے دل میں بھی احترام کا جذبہ پیدا کر سکیں گے، اور وہ آپ کی عزت بنانے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے لیے بہترین پرفارمنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو ریوارڈ مینجمنٹ کی بات ایچ آر میں کرتے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، اجرت دے دی جائے۔ تو اگر آپ انصاف کے اصولوں کو قائم کرتے ہیں تو یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بہترین چیز ہے، اور ایچ آر کو ایز اے فلاسفی کریں۔ میں نے بہت سارے ایچ آر کے دوستوں کو دیکھا ہے کہ جو اتھارٹی کانشیس ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ ان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مشاورت ہے، لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرنا، دلیل کی بنیاد پہ اپنی بات کو منوانا، یہ وہ کام ہے جو لیڈرشپ کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ اور مسلمہ اصول یہی ہیں جو ایچ آر کے اصول ہیں۔ ایچ آر کے اندر کوئی ایسا اصول اور ضابطہ نہیں ہے جو ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھایا، یا جو لیڈرشپ کی کوالٹیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایچ آر ایک فلاسفی ہے، ایچ آر ایک لیڈرشپ ہے، اور ایچ آر کا ایک لنک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایچ آر ایک جو ٹاپ مینجمنٹ ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کے فلاسفی کو نیچے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو وہ جو وزڈم ہے یا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹو وے ٹریفک کریں، نیچے والوں کو بتائیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اوپر والوں کو بتائیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ امپلائمنٹ ریلیشن شپ جس کو بنیادی طور پہ مینیج کرتا ہے ہیومن ریسورس فنکشن، وہ رائٹس اور اوبلیگیشنز کا ریلیشن شپ ہے۔ ورک پلیس کے اوپر جو امپلائر کے رائٹ ہیں وہ امپلائی کی اوبلیگیشنز ہیں، جو امپلائی کی اوبلیگیشنز ہیں وہ امپلائر کا رائٹ ہے۔ تو ایک جو تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، میرے سے اوپر والا اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اور سارے اپنے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں تو ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات جتنی آسانی سے نصیحت کے طور پہ کہی جا سکتی ہے، اتنی آسانی سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں تو وہ یقیناً اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ 100% لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن اگر آپ اچھی چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے رہیں، اس کی تعلیم کرتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہی ہے اچھی چیز کو اور ویلیوز کو پروجیکٹ کریں، بری چیزوں کا یا غلط چیزوں کا نوٹس لیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے چلیں۔